ابھی جیسے آپ نے فرمایا کہ سائنس بھی ہے ان کے نظر، وہ 54 میں ایٹم کی بات کر رہے ہیں اس تقریر ہاں، میں. حضور میں نے سنی ہے آپ کی، آپ وہ آپ کے اپلوڈڈ تقریر میں نے سنی ہے. کون جان رہا تھا ایٹم اس وقت؟ ابھی جیسے آپ نے کہا کہ وہ چیونٹی پہ بات کر رہے تھے، ہاں، اب وہ تو چونکہ مشہور تھی، اب 54 میں وہ ایٹم کی بات کر رہے ہیں بالکل اسی طرح. اور آپ آگے آئیے تو رزق میں وہ کہہ رہے ہیں کہ لاکھوں ڈالر کا غلہ سمندر بولد کر دے. کیا جائے تاکہ بازار بگڑ نہ جائے. تو اب لوگ کہہ رہے ہیں یہ کیا بات کہہ رہے ہیں وہ. ایک تو ان تمام چیزوں میں وہ عوام کی سطح پر نہیں گئے بلکہ عوام کو اپنی سطح پر لائے. جو آپ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے جو اپ برنگنگ یعنی جو بنایا، یعنی خالق دن ہال کی تو سب سے قدیمی مجالس ہیں جو انہوں نے مستقل پڑھی. تو لوگ نہ وہاں نعرہ ہوتا تھا، بس وہ شروع ہوئے، اور اگر آواز کوئی آ رہی ہے تو گریا کی آ رہی ہے مصائب کی. تو وہ اپنی سطح پر لوگوں کو لے کر آئے. تو جو وہ جیسے آپ نے فرمایا، ہم تو آپ نے تو آپ کے سننے کا انداز ان کی تقریر کا بالکل مختلف ہے، خطبہ کا بالکل مختلف ہے. ہم تو ایک سامع ہیں. تو یعنی ان کی تقریروں میں جس کہ جیسے میں نے کہا کہ رزق میں ڈالر کہ لاکھوں ڈالر کا غلہ جلا دیا جاتا ہے کہ بازار بگڑ نہ جائے. اس وقت کتنے لوگوں کی سطح تھی جو اس بات کو سمجھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن وہ، اور ظاہر ہے کہ اب وہ سمجھ میں آتی ہے بات کہ ہاں یہ کیا ہوا. تو ان کی جو سائنس کے اوپر سائنٹیفک اکنامکس، دیکھیں وہاں وہ ایٹم کی بات کر رہے ہیں تو یہاں وہ اس کی بات کر رہے ہیں. اور پھر ایک ان کے 3 تقریریں ہیں جو بڑی عجیب ہیں 11 محرم سے 1963 کی. وہ میں ان کو تقریر نہیں، میں ان کو لیکچر کہتا ہوں، آپ نے سنی ہوگی، جہاں وہ پورا ایک پس منظر بتا رہے ہیں کہ جابر ابن حیان کون، یونیورسٹی کون کیا تھی، انہوں نے کون سی لیبارٹری قائم کی تو کیا کیا. اتنی ساری جہدیں ہیں اس تقریروں میں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک شخص اس کو کتنی چیزوں کا اس کو عبور حاصل تھا. اس پر تو آپ ہی روشنی ڈال سکتے ہیں. یہ دیکھیے، آج تک یہ بات تو طے ہے کہ انسان کے ذہن کا تجزیہ نہیں کیا جا سکا کہ انسان کا دماغ کیا چیز ہے. آج تک سائنس کی اتنی ترقی کے بعد کون سا خلیہ کیا کام کرتا ہے. یہ میں ایک بات آپ سے اس لیے شیئر کر رہا ہوں، یہ بات مجھے کافی اہم معلوم ہوتی ہے. علامہ رشید ترابی نے اتنا سب کچھ کیسے کر لیا؟ اس پر بھی وہ موضوع پر بھی، اس موضوع پر بھی، سائنس کے موضوع پر بھی، قرآنیات پر بھی، احادیث پر بھی، رجال پر بھی، ادب پر بھی، اقبال پر بھی، غالب پر بھی، آرزو لکھنوی پر بھی. یہ آخر کیا کیسے انہوں نے؟ یہ کیا ہے؟ یہ حضور کیا ایک ماجرا بات، ہے؟ آپ کی بات قطع ہو رہی ہے. اگر وہ استاد قمر جلالوی کی مجلس پڑھ رہے ہیں تو لگ رہا ہے کہ ایک شاعر کی مجلس پڑھ رہا ہے، جسے آپ نے فرمایا. اچھا وہ ایک ایک وہ رکھتے تھے کہ میں پڑھ کس کی مجلس رہا ہوں، استاد قمر جلالوی کی. اب جیسے وہ تقریر قرآن اور اذان شاعری کاظم رضا صاحب کی. ارے کیا کرنا، کیا کرنا، کیا کرنا، کیا کرنا. اب نہیں، اس میں ایک گنجائش نکلتی ہے، ایک گنجائش نکلتی ہے کہ علامہ خود بھی شاعر تھے. ٹھیک ہے، اچھا، علی حیدر نظم طبع طبعی سے انہوں نے بحور شاعری یا قواعد شاعری، تقویہ شاعری سب انہوں نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے، آپ نے یہ کر لیا. پھر آپ نے یہ بھی کیا کہ بھئی کون سی آیت کس بحر میں ہے. جی آپ علامہ ہیں، اس سے میں اتفاق کرتا ہوں. بھئی آپ نے یہ کیا. بے شک وہ تقریر پھر کوئی دوسرا نہیں کر سکا، نہیں کر سکتا، یہ طے ہے. لیکن آپ علامہ ہیں. لیکن آپ یہ بتلائیے
کہ ماڈرن سائنس، آپ تو سائنٹسٹ نہیں ہیں جی بالکل. جی، یہاں میں مان گیا کہ آپ شاعر ہیں، آپ کا رسوخ ہے اس میں، اس فن میں آپ کا رسوخ ہے، اس علم میں رسوخ ہے، لیکن سائنس میں تو آپ کا رسوخ نہیں تھا. یہ کیسے کر لیا؟ یہاں آ کے مجھے کوئی عقل بتلائے، اور یہ بھی کہ پاکستان میں ان کا جو وقفہ ہے 25 سال ہے، جی بلکہ 24 ہی کہہ لوں، جی جی بالکل. 24-25 سال ہے. ان 24-25 سالوں میں انہوں نے جتنی تقریریں کی، اس میں سب سے اہم تقریریں ہیں، سائنس کے موضوع پہ عرض کر رہا ہوں میں، محکم و متشابہات، ملک عظیم، یعنی ایولیوشن آف ہیومن بینگ جب وہ بتلاتے ہیں تو ایسے جیسے کہ کوئی فزیولوجسٹ بیان کر رہا ہے. انسان کا ارتقاء قرآن کی روشنی وہ میں. دیکھیے، آپ دیکھیے. انسان کا ارتقاء قرآن کی روشنی میں اچھا، صاحب. پھر یہ کہہ کے یہ کہنا کہ ہر انسان برابر نہیں ہے، ان قرآن اور مدارج انسان، یہ دیکھیے. ایک پہلی بات تو میں یہ کہوں کہ خود انسان کی نظر میں ایک معمہ ہے، اور علامہ رشید ترابی تو میری نظر میں ایک ایسا معمہ ہے جس کا کوئی حل ہی نہیں. حل ہی نہیں ہے. تو آپ نے درست فرمایا. جی، بھئی آپ یہ بھی، وہ بھی، آپ جرمنی کی لیبارٹری میں بھی ہیں، آپ خلا میں بھی ہیں، آپ فضا میں بھی ہیں، آپ سیٹلائٹ پر بھی ہیں، اور آپ سب کو کور کر رہے ہیں. لیکن یہ کہہ کے کور کر رہے ہیں کہیں جاؤ ترقی کرو، جی جاؤ خلاؤں میں، جاؤ سیاروں پہ، جاؤ کمندیں ڈالو، فتح کرو، اس کائنات کو تسخیر کرو، تمہارے یہ، مگر مولا کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے. رخ حیات رخ حیات، جو ان کا. نہیں، یہ انہوں نے کہا ہے. تو میرے عرض کرنے کا مدعا یہ ہے کہ تحقیقی کام تو آپ ان کے کیے ہوئے کام کی روشنی میں کر لیں گے، لیکن یہ تحقیق کیسی ہوگی کہ ان کا ذہن اتنے زاویوں پر گیا کیسے، اتنی منازل پر پہنچا کیسے، اتنی چیزوں کو سر کیسے کیا، اور اس پر ایسی گفتگو کیسے کر دی کہ جس کے اوپر کی جا کے کسی اور نے گفتگو نہیں کی. یہاں میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں، اور یہ شاید ہمارے انٹرویو کے آخری جملوں میں سے ایک جملہ ہو. یہ جب زیارتوں کے لیے گئے تھے تو انہوں نے بڑے، وہی نظر کرم کی نہیں دیکھتی لباسوں کو، خلوص نیت سائل تلاش کرتی ہے. معلوم نہیں انہوں نے کس انداز سے مانگا تھا حسین ابن علی سے کہ حسین ابن علی نے ان کو ایک رکھ دیا. مصرع اگر میں یہاں جی، انیس کا پڑھوں کہ سب ایک طرف، سب جمع ہے، میں ایک طرف ہوں، یہ سب ایک طرف جمع ہے، میں ایک طرف ہوں. جیسے آپ نے فرمایا تنہا تیری تائید سے شمشیر بکف ہوں، سب ایک طرف جمع ہوں، ہوں، میں ایک طرف ہوں. تو یہ ہوا. یہ ہوا. اچھا، یہ واقعہ بہت مشہور ہے. میں تو ایسا آدمی ہوں کہ جو روحانیات پر یقین رکھتا ہے، بے شک، مگر میرے سننے والوں کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ روحانیات پر یقین رکھتے ہیں. کچھ لوگ کہہ رہا ہوں، کچھ ایسے بھی ہوں گے. آج کا دور تو مادیت پسندی کا دور ہو رہا ہے، میٹیریل. جب یہ گئے تھے زیارتوں کو، اب دیکھیے اب تو آیت اللہ سید علی سیستانی اللہ ان کے درجات کو اور بلند فرمائے، توفیقات کو اور بلند فرمائے، سروں پہ سلامت رکھے. ان سے پہلے آقا سید ابو القاسم الخوئی، خدا رحمت کرے، رحمت اللہ علیہ. ان سے پہلے آیت اللہ عراقی، ان سے پہلے آیت اللہ گل پائگانی، ان سے پہلے آقا محسن الحکیم. بلکہ میرا خیال ہے کہ
خوئی صاحب کے اوپر محسن الحکیم ہے، خوئی صاحب کے بعد ہیں آیت اللہ آرا کے جی جی تو وہ محسن الحکیم، آقا محسن الحکیم سے اوپر آقا سید حسین بروجردی، آقا سید حسین بروجردی سے اوپر آیت اللہ نائینی، مرزا نائینی، اب بزرگ سامرا ان سے آگے بزرگ سامرا کے بعد آیت اللہ نائینی کا دور، اور علامہ رشید ترابی جس وقت کربلا گئے تھے شاید ایک ہی دور کی بات ہے، یعنی ابھی سید حسین بروجردی کا آغاز۔ سید حسین بروجردی جب میں نے بلوغیت اختیار بالغ ہوا میں، تو میں نے سید حسین آقا سید حسین بروجردی سے لے کر آقا سیستانی تک 6 مراجع کو تو میں نے دیکھا۔ جی بالکل۔ اب ان سے پہلے مرزا نائینی، جی تو مرزا نائینی نے، یہ ان سے منسوب ہے واقعہ، اس کو مجتبیٰ صاحب نے بھی غالباً لکھا ہے۔ مجتبیٰ احمد صاحب نے لکھا ہے، مجتبیٰ احمد صاحب نے لکھا ہے اس واقعہ کو۔ میں کہ مجلس پڑھتا ہوا دیکھ کے مرزا نائینی نے یہ کسی سے کہا کہ ان کو میں ایک خواب میں دیکھا، یہ سو رہے تھے اور کسی بزرگ نے کہا یہ ناصر الدین سو رہا ہے۔ یہ بات جو آپ فرما رہے ہیں، میں تھوڑی سی اس کو، ایک کاظمین کا واقعہ ہے۔ آپ کاظمین میں تشریف فرما تھے، حضرت علامہ رشید ترابی، مرزا نائینی تشریف فرما تھے۔ اس وقت جو آج بھی جو میں نے نجف الاشرف میں دیکھا اور دیکھا، تو جتنے آیت اللہ العظمیٰ وہ مجلس سے پڑھتے بھی ہوں گے، لیکن عموماً میں نے آیت اللہ العظمیٰ سید محسن الحکیم کو دیکھا، سنتے تھے۔ اس کے بعد اب میں نے آیت اللہ العظمیٰ سید مہدی الخرسان، خدا ان کو صحت و سلامتی سے رکھے، جو 90 برس کے، تو وہ بیٹھتے ہیں اور ایک شخص کوئی مجلس پڑھتا ہے۔ یہ واقعہ جو آپ نے فرمایا، یہ انہوں نے اپنے ایک عزیز ترین دوست کو، عابدی صاحب کو، خط میں تحریر کیا۔ انہوں نے جو خط میں تحریر کیا، ان کے صاحبزادے یہاں موجود ہیں، انہوں نے خط میں یہ تحریر کیا کہ وہاں اس وقت ایک عرب عراقی موجود تھا، اور علامہ میرے مرشد تشریف فرما تھے، تو اس شخص نے، اب یہ وہ خط میں لکھ رہے ہیں، وہ خط بھی محفوظ ہے یہاں ان کے پاس، تو میں نے اس شخص کو خواب میں دیکھا، اس شخص کو میں نے خواب میں دیکھا، یعنی کہ، اور سید الشہداء بھی تشریف فرما ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ میرا ناصر الدین ہے۔ تو یہی تو شخص تھا، وہ کون ہے یہ؟ وہ پوچھ رہا ہے ہم سے، ان کا یہ شیخ علامہ شیخ رشید ترابی پاکستان سے۔